پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو درس ہوا تھا ہمارا، اس میں قرآن مجید کے پہلے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 134 تک ہم نے تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 سے 141 تک تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 کو آغاز کرنے سے پہلے مناسبت ہے امام محمد تقی امام جواد علیہ الصلاۃ کی شہادت کی۔ تو آج کے جو درس کا آغاز ہے وہ امام کے ایک فرمان سے ہم کریں گے، جس کا معنی اور مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آیات قرآن کی طرف واپس آئیں گے۔ امام فرماتے ہیں الناس اخوان، لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، فمن یعنی انہیں بھائی بھائی ہونا چاہیے، جیسے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہاں پر پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے، یعنی امام جواد علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فمن كانت اخوته في غير ذات الله فإنها تعود عداوة، بہت قیمتی بات ہے اور بہت بنیادی بات ہے۔ ہم کو اپنے تعلقات، اپنے روابط
کی بنیاد کیا رکھنی چاہیے جب ہم کسی سے رابطہ بنا رہے ہیں، کسی سے دوستی کر رہے ہیں. یہاں بھائی سے مراد یعنی تعلق بنانا ہے، آپس میں لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، قرب ہوتے ہیں انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ. تو امام فرما رہے ہیں تو جس کی اخوت اللہ کی ذات کے سوا کسی اور مقصد کے لیے ہو، یعنی تعلق کی بنیاد کسی سے جو میں تعلق بنا رہا ہوں، دوستی کر رہا ہوں، بھائی چارہ کر رہا ہوں، اگر اس کی بنیاد اللہ کی ذات کی رضا نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، فَإِنَّهَا تَعُودُ عَدَاوَةً، تو پھر یقیناً انجام کیا ہونے والا ہے اس تعلق کا؟ وہ دشمنی بن جائے گی، وہ حتماً دشمنی میں تبدیل ہوگی. اب ذہن میں آئے کہ کیسے دشمنی میں تبدیل ہوگی؟ مرتے دم تک لوگ بے ایمانیوں کی وجہ سے تعلق بنا ہوتا ہے خرابیاں کرنے کے لیے، اور مرتے دم تک قائم رہتا ہے. تو امام نے اپنی بات کی دلیل کے طور پر آیت قرآن کی تلاوت فرمائی، سورۃ الزخرف آیت نمبر 67. فرمایا وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے. الاخلاء، الاخلاء جمع ہے خلیل کی، اور خلیل کہتے ہیں بہت گہری دوستی ہو جس سے، ایک قسم کا بھائی ہوتا ہے. الاخلاء پکے دوست، گہرے دوست، یومئذ اس دن، قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. پکے دوست دنیا میں جو تھے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. البتہ یہاں دوستوں کی بات ہے، قیامت میں اللہ کے نافرمان، یعنی جنہوں نے اپنے اولاد کے تعلق کے لیے خدا کی نافرمانی کی، کسی نے اپنے ماں باپ کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی، کسی نے اپنی بیوی نے شوہر نے بیوی کی وجہ سے خداوند عالم کو پس پشت اس کی رضا کو ڈالا، ناراض کیا. یہ سب دشمن ہوں گے. قرآن نے جو تصویر دکھائی ہے، ادھر تعلق کون سا قائم رہے گا؟ جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر تھا. باپ نے، ماں نے اپنی اولاد کو کے بارے میں وہ رویہ رکھا جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے رہنمائی کی تھی. اولاد نے ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ رکھا کہ جس کی رہنمائی اللہ رسول نے، اللہ کے دین نے کی تھی. یہ ہو جائے گا خدا کی خاطر، اللہ کی خاطر ہو جائے گا. تو اگر یہ تعلقات خدا کی خاطر ہے، دنیا میں خداوند عالم ان کو قائم رکھے گا اور ان کو اکٹھا کر دے گا اور یہ ایک دوسرے سے ملیں گے. لیکن اس حدیث میں اور جو آیت امام نے قرآن کی تلاوت کی، اس میں اچھوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بروں کی بات ہو رہی ہے. اچھائی میں بھی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور برائی کے لیے بھی تعلقات بناتے ہیں. ذاتیات بھی ہوتی ہیں اور خدا کا رسول اور دین بھی ہوتا ہے. تو فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے سے گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، سوائے صاحبان تقوی کے، وہ نہیں دشمن ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے خوشی سے ملیں گے. علی سرر متقابلین، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے. تو یہ انسان کو، یعنی ہم امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم جس سے تعلق بنا رہے ہیں وہ تعلق اللہ کی رضا والا تعلق ہے یا اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی والا تعلق ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سورۃ البقرہ آیت نمبر 135 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن ہم آیت نمبر 134 کی تکرار کر رہے ہیں. کیا بات چل رہی تھی؟
بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان سب کو جو یہودی تھے اور ان کے ساتھ ساتھ مسیحی بھی، یہ اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم کر کے بہت فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے اتنے بڑے بزرگ ہیں، ہماری ان کے ساتھ نسبت ہے، یہ ہماری بخشش اور ہماری گناہوں کی معافی کا اور جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ ہم نہیں، ان کے ساتھ نسبت، ہمارے کام نہیں، ان کے ساتھ نسبت۔ آج بھی یہ فکر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی برے ہوں ہماری نسبت تو ان کے ساتھ ہے نا۔ تمہیں کس نے کہا ہے تمہاری نسبت ان کے ساتھ ہے؟ نسبت وہ ہوتی ہے کہ جو پیروی سے اور اطاعت سے وجود میں آتی ہے، ورنہ سب سے جو پکی نسبت ہوتی ہے وہ تو سگے باپ بیٹے کی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اس نسبت کو کالعدم قرار دے دیا اور حضرت نوح سے فرمایا کہ یہ نہیں ہے تیرے اہل بیت میں سے، کیونکہ اس کا عمل برا ہے۔ تو قرآن اپنے نظریات میں کلیئر ہے بالکل، لہذا اس قسم کی باتیں سننا، شاعری سننا کہ ان کی نسبت کی وجہ سے ہم تو بخشے جائیں گے ورنہ ہمارے اعمال جو ہیں، ہم تو جتنی بھی خرابی، یہ اس سب کچھ انہی آیات کی روشنی میں پرکھا جائے تو اللہ نے ان سے کیا فرمایا؟ دیکھیے اب یہ قرآن کا نظریہ بیان بالکل کلیئر ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، 134 نمبر آیت ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے خدا کا معیار ہے۔ چاہے یہودی اپنی نسبت قائم کر رہا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور خود کرپٹ ہو اور کہے چونکہ ابراہیم ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے لہٰذا ہم بخشے ہوئے ہیں، اور یہودی کہتے تھے کہ ہم تو اولاد ہیں ان کی۔ آج اگر مثال کے طور پر کوئی سادات میں سے یہ کہے کہ چونکہ ہم اولاد ہیں ان کی بخشے ہوئے ہیں، تو حضرت نوح والا قصہ یہ نشہ اتارنے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر کہیں کہ جناب ہم ان کی چونکہ ان کی امت ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ منسوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو رد فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے مجھے فالو کرو۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے رسول ان سے کہیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر یہ پھر جائیں اور اطاعت نہ کریں، کہیں ہم نے اطاعت کے بغیر ہی مان لی ہے، اطاعت نہیں کرنی، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اصلا ڈائریکٹ کافر کہہ دیا ہوا قرآن نے، اطاعت نہ کرنے والوں کو، نافرمانوں کو۔ لہذا ہم بار بار کہتے ہیں قرآن کلیئر ہے۔ تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو تم تعریفیں کر رہے ہو، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، یہ گزر گئے ہیں۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے وہ جو انہوں نے کام کیے تھے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کسب کیا ہے، جو تم نے کمائی کی ہے، جو تم نے عمل کیا ہے، تمہارے لیے وہ ہے۔ یہ نہ کہو کہ انہوں نے کیے تھے لہذا ہم بخشے جائیں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام پر اتنا ظلم ہوا ہے لہذا ہم بخشے جائیں گے۔ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ جو چونکہ حضرت عیسیٰ پر اتنے ظلم ہوئے لہذا مسیح اگر ہم بخشے جائیں گے، ہمیں بخشوا دیں گے وہ۔ یہ خلاف قرآن ہے اور یہ کلیئر ہے۔ یہ نہ کہے کہ نہیں یہ ان کے بارے میں ہے لیکن ہمارا مسئلہ اور ہے۔ یہودی بھی سب کو یہی کہتے تھے، یہ تمہارے بارے میں ہے ہمارا مسئلہ اور ہے۔ ہم اللہ کے فیوریٹ ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ترین قوم ہیں۔ قرآن فکر کو انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ وہ کون سی فکر تھی جنہوں نے یہ ساری خرابیاں ان میں پیدا کر دی تھی۔ ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ کیا کرتے تھے۔ تم بتا دو، تم بتاؤ حضرت ابراہیم کی کوئی فضائل سناؤ اور جنت میں چلے جاؤ، وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو سنا کے جنت میں بندہ چلا جائے یہ نہیں ہوگا۔
تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا ان کے بارے میں، تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنے آخری رسول کی امت میں پیدا کیا تھا، یہ تو اللہ کی نعمت تھی تم پر، تم نے اس کا کیا قدردانی کی اور تم نے کیا استفادہ کیا اس سے۔ اگر تمہیں مثلا اہل بیت اطہار کا گھرانہ نصیب ہوا، ان کو تم مانتے تھے، ان کو اپنا سردار، ان کو اپنا لیڈر، ان کو اپنا امام مانتے تھے، کہتے تھے، تو کیا کیا ہے؟ زندگی کیسی گزاری ہے؟ تمہاری تو پرفارمنس، تمہارے اعمال تو باقی سب سے زیادہ اچھے ہونے چاہیے تھے، اور تم اتنے چالاک بنتے تھے کہ الٹا خرابیاں کر کے کہتے تھے ان کی وجہ سے بخشے جائیں گے، حالانکہ تمہیں تو سب سے زیادہ لائق اور نیک ہونا چاہیے تھا، تمہیں سب سے بہترین مربی ملے تھے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں دے بھی زیادہ ادھر اور کنسیشن بھی زیادہ دے، اور جن کو کم دیا ہے ان کو جوتے بھی زیادہ پڑے۔ عجیب بھائی، جن کو زیادہ دیا ان سے حساب بھی زیادہ لیا جانا چاہیے، اور جن کو کم ملا ہے ان کا حساب بھی ذرا کم ہونا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، ایک کو آپ لاکھ دو، ایک کو کروڑ دو، لاکھ والے کو کہو تیری تو میں تیری کھال اتار دوں گا، کروڑ والے سے کو موجے کر، تو نے ضائع بھی کر دیے تو موجے کر۔ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اسے کہتے ہیں آرزوؤں کا نام دین اور عقائد رکھ لینا، اپنی من گڑت آرزوؤں کا۔ جس کو اللہ نے اپنا رسول اہل بیت عطا کیا، اس کی تو گردن پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ باقی انسانیت تک پہنچائے اس کو۔ ہمارے یہاں کیا ہے، باقیوں تک پہنچانا تو دور کی بات ہے، باقیوں کو جہنم تک پہنچانے کے در پہ، اور اپنے لیے سب گڑبڑ کر دیا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لہذا تم اپنے کاموں کو چیک کرو، یہ نہ کہو کہ ہمارے بزرگ بہت اچھے تھے، حضرت ابراہیم تھے اور اسماعیل تھے اور اسحاق تھے اور یعقوب تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 135۔ اب یہاں پہ ایک اور خرابی، وَقَالُوا، یہود و نصارہ کی، وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، کونو، ہو جاؤ، بن جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارہ، یا عیسائی۔ یہ نہیں ہے کہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے یا یہودی بن جاؤ یا عیسائی، ایک دوسرے کے بھی بہت بڑے دشمن تھے۔ اسی پہلے سپارے میں گزر چکا ہے کہ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الکتاب۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، یہ بالکل ان کا دین شین کوئی بے بنیاد ہے، اور عیسائی کہتے ہیں، مسیح کہتے ہیں یہودیوں کا دین بالکل بے بنیاد ہے۔ تو لہذا یہ نہیں کہتے تھے یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، دونوں میں سے ایک آپشن کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، بلکہ یہ دونوں کی بات کو اکٹھا کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودی کیا کہتے تھے، یہودی بنے گا تو جنت میں جائے گا، ہدایت پائے گا، اور نصارہ کہتے ہیں نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، یا مسیح کہتے ہیں مسیح نصارہ بن جاؤ، تَهْتَدُوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ذرا اس بات پہ توجہ فرمائیں، یہودیت آیا حضرت موسیٰ کا دین ہے؟ نہیں۔ نصارہ کا یہ لفظ اور یہ چیزیں کب وجود میں آئیں؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں؟ نہیں۔ یہ جو لفظ یہودیت ہے، یہ حضرت موسیٰ کے دین میں تعریف کر کر کے، نئی نئی بدعتیں ایجاد کر کے، نئے نئے نظریات، نئے نئے عقائد ایجاد کر کے، وہ جو مجموعہ تھا کہ جس کی پہلی دفعہ جو اس لفظ کا استعمال ہے ملتا ہے، وہ حضرت مسیح سے 300 یا 400 سال پہلے کا، جبکہ حضرت موسیٰ بہت پہلے گزر گئے تھے۔ وہ جو تحریف شدہ، اس بات کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ امت اسلام اسی میں مبتلا ہے۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا سیدھا کلیئر دین، واضح، جو بھی آنکھیں کھول کے دیکھے کلیئر نظر آ جائے گا اس کو کہ اللہ مجھ سے مانگتا کیا۔
اور ایک وہ دین ہوتا ہے جو زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپس کی لڑائیوں، اختلافات، ایک دوسرے کے خلاف فتووں اور نئی نئی چیزوں کے مجموعے کی شکل میں وجود میں آتا ہے۔ مثلا آج آپ اسلامی مسالک کو دیکھیں، ایسی رسومات ایجاد کی ہوئی ہیں اور ان پر مر رہے ہوتے ہیں ان کو انجام دینے کے لیے، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کا ثواب نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ان سے بھی زیادہ ہے، جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں ان رسومات کا وجود ہی کوئی نہیں تھا، لیکن دلائل گھاڑ گھوڑ کے فٹ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا جتنا ثواب ہے کسی چیز کا ہے ہی نہیں، اور جھوٹی حدیثیں گھڑتے ہیں پھر۔ لیکن جو سنجیدگی سے دین کو سمجھنا چاہتا ہے، تھوڑی محنت کرتا ہے، وہ اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ خداوند عالم اس کو ہدایت کرتا ہے، دکھاتا ہے اس کو۔ بہت ساری چیزیں تھیں جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھی نہیں، انہوں نے گھڑ گھڑ کے جو نیا ورژن تیار کیا تھا تحریف شدہ، اس کا نام یہودیت رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے بہت عرصے کے بعد یہ شکل وجود میں آئی کہ جو ابھی موجودہ ہے۔ اللہ کرے کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا پاؤں کہ ہے کیا۔ اب اگر تو یہ لوگ حقیقی حضرت موسیٰ کے دین پر ہوتے، انہیں رسول اللہ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہونی تھی، بالکل کوئی پرابلم نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایگزیکٹلی بنیادی طور پر وہی بات کر رہے تھے، انہی چیزوں کی طرف، انہی ویلیوز کی طرف، اسی توحید کی طرف، اسی اطاعت کی طرف، اسی پاکیزگی کی طرف، اسی تقوی کی طرف دعوت دے رہے تھے جو حضرت موسیٰ کی تھی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کی۔ لیکن حضرت موسیٰ کے نام لیوا، حضرت عیسیٰ کے نام لیوا، دین میں خرابیاں کر کر کے جو نظریات اور عقائد اور اپنی من گھڑت رسومات بنا چکے تھے، اور ان کے ساتھ اپنی جنت کو اٹیچ کیا ہوا تھا، کنیکٹ کیا ہوا تھا کہ یہ کرنے سے، ان نظریات سے جنت ملتی ہے، ان کو تو رسول اللہ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ان کا مخالف ہو جانا بھی بڑی نیچرل بات ہے کہ رسول پاک آ کر ایسی بات کریں کہ جس کو یہ بہت اہم سمجھتے ہیں، ایجاد بعد میں کی ہے اپنے نبی کے، لیکن رسول پاک اس کو لفٹ نہ کرائیں، کہیں گے اتنی بڑی ثواب کی چیز اور یہ۔ اور پھر دوسرا، جو یہودی ہے حتماً جنت میں جائے گا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں جائے گا۔ ان کو اللہ کا رسول کیسے اچھا لگے ان کو؟ یہ جو جنت میں سیٹیں بک کرا کے اور اپارٹمنٹ خرید کے اور پلاٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو آگ لگنی چاہیے کہ یہ کیوں کہہ رہے تم جنت میں نہیں جاؤ گے؟ جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جبکہ یہ قائل تھے جنت میں صرف یہودی جائیں گے۔ یہاں گھپلا دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہی گھپلا آج مسلمانوں نے کیا ہوا ہے، جنت میں صرف یہ والا فرقہ جائے گا، ہمارا والا۔ اچھا، تم جن کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، انہوں نے جن چیزوں کو تمہیں حکم دیا ہے وہ کہاں گئی؟ اس پہ مٹی پاؤ، اس کے اوپر وہ ٹینشن والا کام ہے جو کام ٹینشن والا نہیں ہے، کیک شیک کاٹ کے مٹھائیاں شاید کھا کے ہو جاتے ہیں، دیکھے جگہ کھا کر، وہ کرو، وہ والا کام نہیں کرنا، اس میں ٹینشن ہوتی ہے، شارٹ کٹس نکالو۔ کیونکہ بہت سارے لوگ، اکثریت ہم دین کے بارے میں چیزوں کو اینالائز کرنے کے قائل نہیں ہیں، سوچنے کے قائل نہیں ہیں، جدھر جو بچپن سے دیکھا سنا ادھر چلنے کے قائل ہیں، لہٰذا بعض دفعہ سر میں تھوڑا مارنا پڑتا ہے تب تھوڑا بندہ جاگتا ہے، ورنہ لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ پبلک سمجھ رہی جتنی باتیں مولانا صاحب کر رہے ہیں دوسروں کے خلاف کر رہے ہیں، ہم تو بالکل ٹھیک ہے بھائی، میں ساری آپ کے خلاف کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا؟ آپ کے خلاف یعنی اپنے خلاف۔ خلاف سے کیا مراد ہے؟ خلاف سے مراد یہ کہ میں سب سے پہلے خود دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ایک اسی طرح درس قرآن تھا کراچی میں، تو اس میں نے بہت ساری آیات اس میں ڈسکس ہوئی، تو ایک نوجوان اٹھ کے آیا اور مجھے کہتا ہے کہ آغا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہیں؟ میں نے کہا یار آپ کو تو آ گئی ہے نا۔
مجھے کہتا ہے اور آپ سیدھی کر کے ان کو ماریں بات، تب ان کو سمجھ آئے گی۔ میں نے کہا یار آپ کو سمجھ آئی ہے نا، ایک دو اور کو سمجھ آئے گی، تین کو سمجھ آئے گی، اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اصلاً ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، انسٹال کر کے اور لاک کر دیا ہے کہ ہم پکے جنتی ہیں۔ یہ یہودی فکر ہے، اسی کو اللہ نے توڑا ہے۔ خدا نے معیار بتائے ہیں جنت میں کون جائیں گے، اللہ نے صفات بتائی ہیں، اور تعریف کیا ہوتی ہے کہ چلاکی سے ان صفات کو گم کر دیا جاتا ہے، ان کی ویلیو ہی نہیں رہتی۔ ویلیو کس کی رہ جاتی ہے؟ یہ نعرہ کون سا مارتا ہے، یہ کپڑے کون سے پہنتا ہے، اس کی داڑھی کتنی ہے، اس کی شلوار کیسی ہے، اس کے جناب کلر، اس قسم کا۔ وہ بے ایمان ہے دکان پہ کہہ رہا سنت رسول، مہندی لگاتا ہے داڑھی پہ، ماشاءاللہ کتنا نورانی۔ یہ نہیں ہے معیار بھائی، یہ اچھی بات ہے اگر آپ تک صحیح دلیل سے پہنچا ہے کہ اس طرح سنت رسول ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بے ایمانی کون سے رسول نے دکھائی ہے، کون سے رسول نے بتایا؟ لوگوں کے حقوق کھا جانا، میں چیزوں کے نام نہیں لیتا، آپ کے سامنے میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ روح دین ختم، اس کی لاش کو گھسیٹتے پھرو اور کہو ہم سارے جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ پرابلم تھا یہودیوں اور نصارہ کے رسول پر، آخری رسول پر ایمان نہ لانے کا، ورنہ آپ کو بیان ہو چکا اسی پہلے جز میں کہ یہ یہودی تو وہ قوم تھی جو اس سرزمین پر آئے ہی رسول اللہ پر ایمان لانے کے لیے تھے۔ کتنی نسلوں سے بیٹھے ہوئے تھے، رسول آ رہا ہے، رسول آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یا رسول اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جلدی بھیج تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، ہماری مشکلات ختم ہو، فلان ہو، یہ ہو وہ۔ اور جب وہ آیا تو اتنی بے ایمانی کی عادت ڈال لی تھی کہ سب سے بڑے مخالف اس رسول کے یہ خود بن گئے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید انسان کی عقلوں کو جگاتا ہے۔ ناموں پہ مت جاؤ، کام دیکھو کہ تم ہو کیا، تمہاری صفات کیا ہیں، جنت اس بنیاد پہ ملے گی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، جو مسلمان ایمان لے آئے تھے، ہوتا تھا یہودی کہتے تھے بھائی یہودی بنو گے تو ہدایت یافتہ ہو، اور کہیں ہدایت نہیں ہے۔ ادھر بھی بندہ جتنا نیک کو کہتے ہیں ہمارے مسلک میں آؤ، پھر بات ہے۔ اندر تبدیلی آئے یا نہ آئے، بس تم نے زبان سے یہ کہہ دینا، اے پڑھ دیو تو تسی پار ہو۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ منہ سے کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ قرآن کی ٹون یہ ہے، اس ٹون کو چھپانے کے لیے قرآن کو مشکوک بنا دیا ہوا ہے۔ ویسے بڑا پیار کرتے ہیں لیکن ہے مشکوک کہ یہ سمجھ نہیں آتا، بڑی شیطانی گیم ہوئی ہے قرآن کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں یہودی بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ، تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کا بس یہ راستہ اور بند ہے۔ قل، اے رسول آپ ان سے کہیے، بل، نہ یہودی نہ نصارہ، بلکہ ملت ابراہیم حنیفاً، ابراہیم کا آئین، ابراہیم کی روش۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بھی تو کہتے تھے، توجہ کریں خوب، ذرا دماغ اپنا روشن کر کے میری بات سمجھیں۔ کوئی بندہ کہے تو یہودی کہیں ہم بھی تو حضرت ابراہیم کے ہی فالوور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن ان سے کہہ رہے ہیں نہیں، یہودی نہیں، نصرانی نہیں، ملت ابراہیم۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ تم نے جو گھڑ گھڑ کے نئی نئی چیزیں، نظریات، اور آپس میں تم خود بھی فرقوں میں تقسیم ہو، یہودی بھی بٹے ہوئے تھے، تم خود بھی لڑ لڑ کے پتہ نہیں تم نے کیا ملغوبہ بنا کے اس کا نام یہودیت رکھا ہوا ہے، چھوڑو اس سب کو۔ بل ملت ابراہیم حنیفاً، حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں جو بالکل یکسوئی سے حق کی طرف اس کا رخ ہو اور ہر باطل سے بیزاری پائی جاتی ہو، اس کے اندر رغبت نہ رکھتا ہو کسی بھی باطل کی طرف، حق کی طرف مائل ہو، اسے کہتے ہیں حنیف۔ تو کہ تمہاری سوسائٹی کرپشن سے، بے ایمانیوں سے بھری پڑی ہے، اس کو چھوڑو۔ اس اپنی کرپشن کو تم نے اپنے لیے گویا کہ جائز کرنے کے لیے تم نے باقی چیزیں گھڑی ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ اصل کام جو خدا نے
جنت کے لیے رکھا تھا، جو ابراہیم نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، تقوی ہے، نیکی ہے، حقوق کا ادا کرنا ہے، وہ ساریوں کو تم نے چھپانے کے لیے اور چیزوں کو اوپر لا کے رکھ دیا۔ جس نے یہ کر لیا وہ جنت میں گیا، جس نے یہ کر لیا وہ جنت میں گیا، جس نے ہمارا یہ نہیں ہے۔ اپنے اعمال دیکھو، بل ملت ابراہیم، نہ کوئی یہودی ہونے سے ہدایت پائے گا، نہ کوئی نصرانی نام رکھنے سے ہدایت پائے گا، بلکہ دیکھو ابراہیم کی روش کیا تھی، ابراہیم کی روش کیا تھی، اور وہ حنیفاً، ہر باطل سے بیزار ہو کر حق کی طرف متوجہ، وما کان من المشرکین، اور ان کے منہ پہ مکہ مارا، دلیل کا مکہ، وما کان من المشرکین، تمہارے ہر عقیدے میں شرک گھس گیا ہے، وہ تو مشرک ہی نہیں تھا، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ پہلی اپنی اصلاح یہ کرو کہ اپنا توحید ٹھیک کرو۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ مزاج ہے قوموں کا کہ مقدس ہستیوں کو بڑھا کے کسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر دو، اللہ تعالیٰ کے اختیارات ان کے سپورٹ کروا دو، اس کے علاوہ چین سے نہیں بیٹھتے۔ تو اللہ نے کہا ابراہیم تو وما کان من المشرکین، ابراہیم تو توحید کے سردار تھے، وہ تو توحید کہ پوری اپنی قوم سے ٹکرا گئے تھے توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ اپنی حالت دیکھو، تم نے شرک سے بھرا ہوا ہے، تمہاری جو حرکتیں ہیں، تمہاری رسومات ہیں، تو جو بڑا تمام خرابیوں کی جو جڑ تھی اس کا ذکر کر دیا یہ کہہ کے وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آیت نمبر 136 136، ان کے جواب میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم نے کیا کہنا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہودی کہہ رہے تھے یہودی ہو تو ہدایت ہی پاؤ گے، وہ کہہ رہے تھے مسیحی ہو تب ہدایت پاؤ گے۔ تو اللہ نے کہا اے رسول ان سے کہیے ملت ابراہیم حنیفاً وما کان من المشرکین۔ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جب وہ تمہیں یہ بات کہیں تم یہ بات کہو، تمہارا کلام کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے 136 نمبر، قولو، تم کہہ دو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط، حضرت یعقوب کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹی، ان کو اسباط کہا جاتا تھا، اور چونکہ بہت سارے نبی آئے لہذا کہا جا رہا ہے جو اسباط پر نازل ہوا، یعنی وہ جو حضرت یعقوب کی نسلیں آگے چلی اور ان میں انبیاء آئے، ان پر جو کچھ نازل ہوا، ہم یعنی اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، اس کو مانیں گے تو اس کو نہیں مانیں گے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ جو تحریف شدہ دین تھا وہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے موسیٰ کے بعد کسی کو نہیں ماننا، ہم نے حضرت موسیٰ کو ماننا ہے، عیسیٰ کو نہیں ماننا۔ کیوں کہ اگر عیسیٰ کو مانیں گے تو پھر ان کی باتیں ماننی پڑیں گی، لہٰذا جو مر گیا ہے اسے پوجو، جو زندہ نمائندہ ہے اس کی بات نہ مانو، بہانے بناؤ تاکہ اس سے جو جھوٹی باتیں منسوب کر کے بے ایمانی کر لی ہے اس پہ پکے رہ سکو۔ سمجھیں اس بات کو۔ جب سورہ مومن جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں قرآن کریم میں، قوم فرعون کی قوم سے ایک شخص تھا جن کو قرآن نے مومن تعارف کروایا، یہ تھا فرعون کے قریبیوں میں۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور فرعون پھر اپنے سمجھ لیں جو اس کی وہ قریب کی سیکیورٹی کونسل تھی ان کے ساتھ جب میٹنگ کرتا تھا اور ان کے ساتھ مل کے حضرت موسیٰ کے خلاف کوئی پلان فائنل کرنے لگتا تھا، یہ کوئی بات کر کے نہ خراب کر دیتا، شک ڈال دیتا تھا، ادھر ادھر کر دیتا تھا۔ تو اس نے جو باتیں کی ایک دفعہ وہ فرعونیوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن نے سورہ مومن میں بیان کی ہوئی ہیں، وہاں پہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اپنے فرعونیوں سے کہتا ہے او یار، تو یہ میرے لفظ ہیں کہ
تمہارے پاس تم کیسے لوگ ہو؟ تمہارے پاس پہلے یوسف آیا تھا، حضرت یوسف اسی مصر میں تھے، اور یہ حضرت موسیٰ کا زمانہ ان کے بعد کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف آیا تھا بالبینات، واضح اس کے پاس نشانیاں تھی، اللہ کا نبی تھا۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، اور جو وہ لے کر آیا تھا مسلسل تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا رہے۔ مردہ پرستی قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا، دیکھیں یہ مومن آل فرعون کہہ رہا ہے کہ ابھی تم موسیٰ کو ناک میں تم نے دم کیا، تم کہہ رہے ہو یہ نبی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، فلان ہے۔ ابھی تم کہتے ہو یوسف بڑا نبی تھا، لیکن جب یوسف تمہارے درمیان تھا فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، مسلسل دائماً تم یوسف کے بارے میں شکوک و شبہات کرتے رہے جب تک وہ تمہارے درمیان رہا۔ فلما ہلک، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو تم نے کیا کیا؟ قلتم فلما ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تو تم نے کہا کہ رسول تھا تو یوسف تھا، تو ہون رسول ہو ہی نہیں سکتا کوئی جب مر گئے تو، کیونکہ مر گئے ہیں نا، اب تم ان کے نام پہ گھڑ گھڑا کے مرضیاں کر سکتے۔ تم کہو حضرت یوسف کی برات مناتے ہیں، حضرت یوسف کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اور جو یوسف کی تعلیمات ہیں انہیں ان کا گھٹ بھر جاؤ، ان چیزوں کو اوپر لا کر اور سمجھو کہ اتنا اس کا ڈھیر لگا دو کہ لگے کہ یوسف کا دین یہی تھا جو تم کر رہے ہو۔ تو کہا کہ اب جب یوسف چلے گئے دنیا سے، تم نے کہا نبی اللہ نے بھیجنا ہی کوئی نہیں یوسف کے بعد، تاکہ بعد میں آنے والوں کے ساتھ بے ایمانی کر سکو۔ جب بعد میں کوئی نبی آئے تو تم کہو کہ نا یوسف پہ بات مک گئی ہے، ختم، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو یہ قوموں کا ایک یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب تک وہ مقدس ہستی ان کے درمیان موجود ہوتی ہے اس کی ناک میں دم کرتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اب اس نے کہنا تو نہیں یہ کرو، یہ نہ کرو، لہٰذا اس کے نام پہ جو مرضی گھپلے، یہ اس طرح دین کی تعریف ہوتی ہے۔ چونکہ جو لوگ کسی دین کو مانتے ہیں انہیں یہ نہیں شیطان کہتا کہ نبی کو چھوڑ دو، مولا علی کو چھوڑ دو، فلان، وہ تو جوتے ماریں گے اس کو۔ وہ ان کے نام پر ایک پیرلل دوسرا سسٹم لا کے دیتا ہے کہ اسی کو تم پوجتے رہو، جو ان کا اصلی پیغام تھا وہ تمہیں بھول جائے، اس کی اہمیت ہی کوئی نہ۔ یہ ہے شیطان کی گیم۔ قولو، آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے، تم مسلمانوں تم کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہم پہ نازل ہوا، اور جو ابراہیم پر نازل ہوا، اور اسماعیل پر، اور اسحاق پر، اور یعقوب پر، اور اسباط پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم۔ یہ موسیٰ اور عیسیٰ کا پرٹیکولرلی نام لیا کیونکہ مقابلہ کس سے ہے؟ یہود و نصارہ سے ہے۔ ایک حضرت موسیٰ کے نعرے مار رہے ہیں، دوسرے حضرت عیسیٰ کو نعرے مار رہے ہیں دونوں بے ایمان، دونوں نے تعریف کیا ہوا ان کے نام پر دین کو، اور لہذا کہا گیا جو موسیٰ اور عیسیٰ پہ نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو کچھ نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اس فرق کے قائل نہیں ہیں جو تم کہتے ہو اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، ہم کسی فرق کے قائل نہیں ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے سامنے تسلیم ہیں، ہم اللہ کے سامنے تسلیم ہیں۔ مسلم یعنی جو خدا کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے اور اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی میں داخل ہو جاتا ہے۔ 137 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو اگر یہ لوگ یعنی اے مسلمانوں جب تم انہیں یہ دعوت دو گے، بتاؤ گے کہ ہم اس طرح ایمان لائے ہیں، ہم سب نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ کون سی معقول بات ہے کہ ایک نبی پہ ایمان لانا ایک پر ایمان نہیں لانا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، جو تم نے کرائٹیریا جو تمہیں اللہ کے ذریعے تم تک پہنچا ہے اور تم ان کو بتا رہے ہو، اس طرح اگر وہ لوگ بھی ایمان لائیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔
یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں یہودی بن جاؤ، مسیحی بن جاؤ، تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے، باطل ہے وہ. یہ اس طرح ایمان لاؤ، اللہ کے تمام نبیوں پر اور خدا کے سامنے جھک جاؤ. اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر آ گئے یقیناً. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائے اس سے بہانے شانے بنا کر، کوئی نہ کوئی دلائل لا کر، اور ادھر نہ آنا چاہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ تو صرف جھگڑے میں ہے. یعنی تم جان لو کہ یہ کرنا ہی جھگڑا چاہتے، آنے نہیں چاہتے. شقاق، شق، آپ کو پتہ ہے زمین شق ہو گئی، یہ کسی چیز کے پھٹنے کو کہتے ہیں. اور اسی سے جب آپس میں جو اچھے تعلقات ہوتے ہیں، چونکہ جھگڑے کی وجہ سے گویا وہ پھٹ جاتا ہے، وہ تعلق خراب ہو جاتا ہے، اس لیے جھگڑے کو بھی شقاق مثال کے طور پر کہا جاتا ہے. اور اگر وہ پھر جائیں، روگردانی کریں، تو وہ صرف مخالفت کے درپے ہیں. یہ روگردانی کا لفظ ترجمے میں استعمال ہوا ہے، اس کا معنی آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کا تھوڑا ایگزیکٹ معنی بھی آپ کو بتا دوں. روگردانی یعنی منہ پھیر لینا. اصل میں فارسی زبان کا یہ لفظ ہے، اور رو فارسی میں کہتے ہیں چہرے کو، اور گردان یعنی پھیر لینا. اسی سے لفظ گردش بھی ہے، گردش یعنی کسی چیز کا پھرنا. رو گردانی یعنی چہرے کا پھیر لینا. یہ اس کا چونکہ لفظ فارسی کا ہے، اگرچہ معنی آپ کو معلوم تھا لیکن ہم نے مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اگر یہ پھر جائیں تو پھر یہ تو تم جان لو کہ یہ صرف ان کا پرابلم ایک ہے، یہ حق کی طرف آنا نہیں چاہتے، لہذا جھگڑے کرتے ہیں، گڑ گڑ کی اور دلیلیں لے آئیں گے، بات نہیں مانیں گے. تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب اے رسول ان کے لیے اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا. یعنی آپ نہ گھبرائیں کہ یہ کیوں نئی ایمان لا رہے اور یہ اتنی سازشیں کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسول پاک کو تسلی دے رہا ہے کہ ان قریب اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہونے والا ہے. شکست کھائیں گے یہ، جیسا کہ اللہ نے اس سرزمین پر اپنے دین کو غالب کیا اور ان کو ذلت اور رسوائی دیکھنی پڑی کہ جو حق کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی یہ ایک اور تسلی کا انداز ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات مس کر رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں. ان کی سازشیں، ان کی من گھڑت باتیں اور آپ کو تکلیف دینا، یہ جو کر رہے ہیں بول رہے ہیں سن رہا ہے، اور جو کر رہے ہیں اچھی طرح اس کا علم رکھتا ہے. ہاں اس نے جو مہلت دی ہے اس کے اینڈ پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اللہ نے رسول پاک سے اپنا وعدہ پورا فرمایا. آیت نمبر 138. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صبغۃ اللہ، صبغہ عربی زبان میں رنگ کے لیے، رنگ کو کہتے ہیں، کلر کو. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. مراد یہ ہے کہ اللہ کا رنگ اپنا لو، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اردو میں ہم یوں کہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا ہے؟ کون سا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت؟ احسن حسن سے ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ اللہ گویا مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ان سے یہ کہو، یہود و نصارہ سے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ میں رنگے جاؤ، اللہ کا رنگ اپنا لو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً،
اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا ہے؟ اور اس رنگ کی علامت کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. ہم لہو عابدون، اسی کے لیے، اسی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے. ہر ہماری زندگی میں تم جہاں دیکھو گے ہم تمہیں اس کے مطیع نظر آئیں گے، اس کے علاوہ کسی اور روش کو، کسی نظریے کو، کسی آئین کو فالو کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے. یعنی یونیفارمٹی ہے ہمارے اس میں. اللہ کی اطاعت، اس کی عبادت، اسی کی اطاعت. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے جس میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائے، اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے آئے. بس دو چیزیں ہیں جو مطلوب ہیں بنیادی طور پر، کہ نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے اور نہ اللہ کے سوا کسی کو اوبے کیا جائے، اطاعت کی جائے. اور یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کے مد مقابل. ورنہ خدائی اللہ کے دیے ہوئے نظام کے تحت اللہ کے بعد رسول کی اطاعت فرض ہے. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ٹھیک ہے؟ اور پھر جو یہ نظام جس کی اطاعت کرنے کا کہے اس کی اطاعت واجب ہے. آپ دیکھیں بنیاد ایک پتہ ہونا چاہیے، میں ماں باپ کی اطاعت کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے. لہذا اگر ماں باپ بھی خدا کی نافرمانی کا حکم دیں تو وہ مانا نہیں جا سکتا، لیکن اسی اللہ نے کہا ہے کہ پھر بھی ان کے ساتھ بے ادبی اور بدتمیزی اور گستاخی نہیں کرنی، باقی امور میں ان کے ساتھ اچھا رویہ اور سلوک رکھنا ہے. اب یہ خدائی رنگ سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی کلر نہیں ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ ایک لفظ ہے جو یہودی بھی کرتے تھے، کرسچنز میں بھی بعد میں آ گیا. جو بھی دین یہود قبول کرتا تھا تو یہ اس کو ایک غسل کرواتے تھے، اور غسل کروا کے کہتے تھے کہ اس غسل کے پانی سے اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو گئے، اور اب اس گویا کہ ایک یہ نئے رنگ میں آ گیا، اس کی زندگی پہ ایک نیا رنگ چڑھ گیا. اور پھر یہی جو پہلے یہودیوں میں تھا، بعد میں حضرت مسیح کے ماننے والوں نے بھی، چونکہ رسومات گھڑنے کا مزہ آتا ہے، نئی نئی چیزیں عوام کو لگائی رکھنا، اس میں اصلی دین کو بہا دیا اور ان میں لگاؤ، یہ کرو، یہ کرو، یہ پکاؤ، یہ کھلاؤ، اس طرح کرنا شروع کر دیتے. اصل تعلیمات، مثلا میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، امی کو کوئی پرواہ نہیں، جو ایک خاص کلچر ہے. نماز نہیں پڑھتا کوئی پرواہ، روزے رکھتا کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر منگل کے دن ناخن کاٹے گا میں جان نکال دوں گا اس کو. منگل کے دن بے دین، بے شرم، تجھے اتنا پتہ نہیں ہے منگل کے دن ناخن نہیں کاٹنا؟ نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، پرواہ کوئی، نہ اماں کو نہ بچے کو، پورے گھر کو کوئی نہیں. فلان دن یہ چیز پکانی ہے ورنہ کافر ہو جائیں گے. جیسے وہ کسی نے کہا تھا عید کے دن سویا رہ گیا، پورا رمضان، ماہ رمضان روزے نہیں رکھے، اور عید کے دن بھی وہ شب عید رات کو دیر تک جاگتا رہا عید منانے کے لیے، اور اس کے بعد صبح جب جاگا تو نماز تو ویسے نہیں پڑھتا تھا، تو دیکھا کہ عید کی نماز بھی پڑھی جا چکی ہے. تو دھاڑ ماری اور بیگم سے کہا جلدی جلدی سیویاں پکا، نہیں تو کافر ہو گئے. جلدی جلدی سیویاں پکا، نہیں تو آج اسی کافر ہوندے پہ. یہ اپنی من گھڑت چیزیں بنا کر اور اس کو دین کا نام دے دیتے ہیں بعض لوگ. باقی آپ خود سوچیں، میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اصل دین کو کیسے ریپلیس کیا جاتا ہے دین کے نام پر اور چیزوں سے، یہ ساری چال ہوتی ہے، اور یہیں سے قومیں گر جاتی ہیں پستی کی طرف اور ذلت کی طرف، اور اللہ تعالیٰ ان کو دھتکار دیتا ہے. یہ خدا کی سنت ہے کہ جس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. تو اللہ نے فرمایا یہ رنگ بازیاں چھوڑو، یہ اب اس پہ یہودیت کر، یہ کلر اور یہ کلر اور یہ ہم نے غسل دے دیا تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے،
یہ ان ظاہری چیزوں کے اندر تم چھپا دو اصل چیز کو. وہ کیا؟ اللہ کا رنگ، خدائی رنگ اختیار کرو. الگ الگ فرقے اور فلان اور گروپس اور پارٹیاں چھوڑو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اور وہ کلر کون سا ہے؟ وہ تمہاری زندگی پہ نظر آنا چاہیے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. کپڑے جس بھی رنگ کے پہنو. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. جس رنگ کے بھی تم نے کپڑے پہنے ہوئے، اللہ کے عابد ہونا، اللہ کے جو سوائے خدا کے کسی کو معبود قرار نہیں دیتے، یہ رنگ تمہاری زندگیوں پر نظر آنا چاہیے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آیت نمبر 139 139. قل اتحاجوننا فی اللہ. اے رسول ان سے کہیے، یعنی یہود و نصارہ سے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ تحاجوننا حجت سے ہے. محاجہ کہتے ہیں ایک دوسرے پر دلیلیں لانا. ایک بندہ دلیل دے، دوسرا کہے نہیں میری دلیل یہ ہے. اس کو یعنی گفتگو میں جھگڑا کرنا دلائل سے. تو یہ کہا جا رہا ہے تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ. ہم تمہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں پوری طرح خدا کے سامنے سر جھکاؤ، من گھڑت چیزوں کو چھوڑ دو. اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں، ہمارا جو یہودیت ہے اس طرح ہو جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو مسیحیت جس کا نام رکھا ہے اس میں داخل ہو جاؤ. اس کے علاوہ کوئی نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ کوئی ہدایت پا سکتا ہے. تم اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو. قل اتحاجوننا فی اللہ. اے رسول کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، دلیل بازی کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. ہم بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہ تو سبب بننا چاہیے تھا کہ ہم آرام سے بیٹھ کے بات کرتے، صحیح غلط کی تمیز کرتے، جبکہ تم جھگڑے پہ تلے ہو. بے ایمان بندہ جھگڑے پہ تولا ہوتا ہے. جو دلیل رکھتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ اچھا ماحول ہو جس میں مجھے بات کرنے کا موقع ملے. یہ جتنے آپ دیکھتے ہیں نا ایکسٹریمسٹ اور اپنے مسلک کے نام پہ گالیاں اور گردنیں اڑا دو اور یہ کر دو، یہ جاہل، ان کو پتہ ہی نہیں. ان سے پوچھو نا کہ اس کی کوئی دلیل جو تم بات کر رہے ہو تو کہے گا قبلہ صاحب نے فرمایا ہے. میں تے انا مجھے تو پتہ کوئی نہیں ہے، قبلہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کر دو. اچھا آپ دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ابھی ایک جاہل نے توہین کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ریئیکشن وہ ہونا چاہیے جو اہل بیت نے سکھایا ہے. یہ ہمارا ریئیکشن وہ ہونا چاہیے جو بالکل لوفروں والا ہوتا ہے، جو منہ میں آیا گالی لکھ دی، ماں کو گالی، اس کی بہن کو گالی، پتہ نہیں کس کس کو. اور وہ اس نے بتایا گیا جی، تصدیق کسی نے نہیں کی، وہ بتایا گیا یہ فلانے کا رشتہ دار ہے. وہ جس کا رشتہ دار تھا وہ پاکستان میں مثلا ایک شخصیت ہے پاکستان میں، اس کو گالیاں. یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ کس نے تربیت کی ہے گالیاں دینے کی؟ اور اٹھا کے سوال کرو ان سے کہ اچھا 5-10 منٹ ذرا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 2 فرمان سنا دیں کہ پتہ ہی نہیں ہوگا کسی کو. لڑنے کو تیار ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کی سیرت پڑھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن لڑنے مرنے کو تیار. ٹھیک ہے. اچھا وہ تصدیق نہیں کی، پوچھا نہیں، اس نے بیان پورا جاری کیا مذمت کا. میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے جس نے یہ حرکت کی ہے، لیکن یہ گالیاں دیے جا رہے ہیں، گالیاں دیے جا رہے ہیں. یہ کون سی سینس ہے؟ اس ملک کے اتنے نفرت والے ماحول میں اس طرح کی بیہودگی کرنا. ایک صاحب آئے تقریر کر کے میں خود قتل کروں گا اس کو، اور ورنہ اگر میرا بس چل گیا، ورنہ میں اعلان کروں جو اسے قتل کر دے میں اس کو اتنے لاکھ روپے دوں گا. بھائی اس بندے سے کوئی پوچھے جب یہی والی بات تمہارے خلاف دوسرے مسلک والے کرتے ہیں تو کہتے ہو قانون کی عملداری ہونی چاہیے، ادارے کہاں سو رہے ہیں، یہ ملک میں لا قانونیت جنگل کا قانون بن گیا. ابھی تمہیں پھر کیا ہو گیا؟ اپنی باری آئی تو خود وہی حرکت کرتے ہو. دونوں کی تمہاری تربیت خراب ہو گئی. جب اپنی باری آئے وہی ساری غلاظت کر دو، دوسرا کرے تو کوئی غلاظت کر رہا ہے، خود یہ یہودی یہ ہوتا ہے.
دوسرا تمہارا مال کھا جائے کہ حرام خور ہے، تم دوسرے کا کھا جاؤ، کہتے ہیں اس کا مسلک دوسرا کھا بھی جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا، ان کا مال ہے ہی جائز ہمارے اوپر۔ یہ بے ایمانیوں سے بھرا ہوا جو سسٹم ہے، یہ بالکل اسی طرح تحریف شدہ اسلام کی شکلیں بنائی ہیں جس طرح یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے دین کی تعریف کی اور مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ کے دین کی تعریف کی، اپنی بے ایمانیوں کو، سسٹم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ بیٹھو بات کریں ہم آرام سے، اینالائز کریں چیزوں کو، کون سی چیزیں میل کھاتی ہیں، حضرت موسیٰ نے کہی ہیں نہیں کہی۔ اور یہ تو بیٹھتے کیوں، رسول اللہ کو پہچانتے تھے، اتنی نشانیاں پتہ تھی، لیکن پھر بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ پتہ تھا بے ایمان ہے ہم، پتہ تھا دلیل نہیں ہے، مل کے بیٹھ کے بات ہوگی خراب ہو جائیں گے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور یہ جو ہم کر رہے ہیں اگر غلط کر رہے ہیں سزا ہمیں ملے گی، اور تم جو کر رہے ہو وہ تمہارے اعمال ہیں، ہم تمہیں زبردستی تو نہیں کہہ رہے کہ چھوڑ دو، ہم تو تمہیں دعوت دے رہے ہیں، زبردستی لا اکراہ فی الدین، زبردستی تمہیں مسلط تھوڑی کر رہے ہو۔ ہاں جب تم کوئی غلط بات کرتے ہو جو اللہ اپنے رسول کو بتاتا ہے تو وہ تمہیں بتا دیتا ہے، لیکن زبردستی لڑائی جھگڑا تو نہیں کر رہا تمہارے ساتھ۔ جو یہود کے ساتھ مدینہ میں جھگڑے بھی کیوں جھگڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ اور ان کے درمیان جتنے معاہدے ہوئے تھے سب کے ساتھ انہوں نے خیانت کی اور سازشیں کرتے رہے، اور چاہتے تھے کسی طرح کفار حملہ کریں، اور حالانکہ ان پہ لازم تھا مدینہ کا اور مدینہ والوں کا دفاع کرنا، سب مل کے کرنا۔ تو جب کوئی کسی کی جان پر اٹیک کرتا ہے، ان کے جان و مال پر، تو وہ تو پھر آپ کا ہم مسلک بھی ہو تو خدا نے آپ کو اجازت دی ہے مارو اس کو۔ اگر کوئی بندوق لے کر مثال کے طور پر آپ کے گھر میں گھس آئے اور ایک کے منہ سے نقاب ہٹے تو آپ پتہ چلے یہ تو اپنا مومن ہے ڈاکو لیکن مومن ہے، تو وہاں اس مومن کا احترام کرنا ہے۔ وہاں پر اگر آپ اسے گولی بھی مار دو آپ کے گھر میں گھسا ہوا ہے وہ ضائع ہے، آپ پر کوئی وہ نہیں ہے۔ جب کسی کی جان مال پر حملہ کیا جاتا ہے، کسی کے شخصی حدود میں کوئی داخل ہوتا ہے، وہ اس پہ حملہ کرے، اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس کی ٹانگ توڑ دے، اندر اس کے گھر میں ہو، اس کے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مومن ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت اس کا خون جس پر اس نے تجاوز کیا اس کے لیے نہیں ہے پرابلم، اپنا دفاع کرتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ کر دے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے مخلص ہیں، ہم دین کو خالص کرنے والے ہیں اللہ کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس کی کوئی بنیاد ہے کہ کوئی ثابت ہے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے، پھر ہم کریں گے۔ ثابت نہیں ہے ہم پیور کریں گے، ہم ملاوٹوں کو نکال دیں گے بیچ سے، ہم خالصتاً اللہ کے لیے جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ مخلص خالص کرنے والا، پیور کرنے والا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دو آیتیں ہم اس کو انشاءاللہ آج تمام کر لیں۔ آیت نمبر 140، بات جاری ہے، مسلمان جو بات کر رہے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ وہ بات جاری ہے۔ ام تقولون، یا تم یہ کہتے ہو، یعنی ان کی غلط باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلے کیا کہا گیا؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑ رہے ہو؟ جھگڑے کیا بات ہے، ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، مل کے بیٹھ جاؤ۔ اور اگر تم سمجھتے ہو ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ اب دوسری بات جو اور یہ کچھ کہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو بھی رد کر رہا ہے، کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسباط یہ سارے کے سارے یہودی تھے، اور مسیح کہتے تھے سارے کے سارے کون تھے؟ مسیحی تھے۔ ام تقولون، یا کیا تم یہ کہتے ہو، اس کے قائل ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط یہ یہودی تھے یا نصارہ تھے، یعنی یہودی کہتے ہو یہ سب کے سب یہودی تھے ہمارے مذہب سے، اور نصارہ کہتے ہیں ہمارے مسلک سے۔ قل، اے رسول کہیے،
انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ؟ اللہ نے کہا ہوا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم کا تعارف اللہ نے یہ کرایا اور کہا ہے کہ او بھائی تمہاری عقل کہاں چلی گئی کہ ابراہیم جب تھے تو نہ تورات نازل ہوئی تھی نہ انجیل نازل ہوئی، تم نے کیسے یہودی کر دیا اس کو؟ تم نے تو یہ جو یہودیت کی موجودہ شکل ہے، یہ جو نام تم نے نیا نکالا ہے، یہ تو حضرت موسیٰ کے بھی بہت عرصے کے بعد بنایا ہے۔ تم نے جو نصارہ خود کو کہا حضرت مسیح کے بھی کتنے سالوں کے بعد نکالا ہے، اور تمہاری عقل کیسی ہے؟ تم کہہ رہے ہو ابراہیم بھی یہودی تھے، تم کہہ رہے ہو ابراہیم بھی مسیحی تھے، یعنی جو تم نے جو تحریف شدہ شکل بنائی ہے اس کے ساتھ ان کو بھی شامل کرتے ہو، کیونکہ وہ شخصیات بڑی ہیں تو تم نے کہا یہ وہی تھا ہمارے والے دین پہ تھے۔ قل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم اعلم یعنی زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، اور یہ اب دھمکی دی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے اس کے پاس کوئی گواہی ہو اور وہ اس کو چھپا لے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ تم بڑے ظالم ہو، تم جانتے ہو یہ خدا کا رسول ہے، اللہ کا آخری نبی ہے، تم اس کا انتظار کر رہے تھے، تم اس کی نشانیوں کو پہچانتے ہو اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں تو سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا کہ گواہی دینی چاہیے تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تمہیں تو باقیوں کو دعوت دینے والا ہونا چاہیے تھا۔ تورات میں حضرت ابراہیم کی جو روش ہے، جس طرح قرآن نے یہاں بیان کی ہے، تورات میں موجود تھی، لیکن جو تورات کی باتیں تھی، توجہ کریں، جو تورات میں لکھی ہوئی تھی اس کو یہ پبلک سے چھپا کر من گھڑت باتیں حضرت ابراہیم سے منسوب کر کے انہوں نے ایڈ کی ہوئی تھی، وہ پیور بات نہیں بتاتے جو تورات میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کار جو بات ہے، جو وہ گواہی تمہارے پاس موجود ہے وہ بتاؤ، تم کیوں چھپائی ہے تم نے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے تعارف حضرت ابراہیم کا، وہی تعارف تورات میں حضرت ابراہیم کا۔ جو تم نے گھڑا ہوا دین وہ تو نہیں تعارف، نہ ابراہیم کا، نہ موسیٰ کا، نہ عیسیٰ کا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس موجود ہو اللہ کی طرف سے، اور تم چھپا رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل جو تم عمل کر رہے ہو اس سے، یعنی تمہاری حرکتوں سے۔ یہ بھی تھریٹ ہے، یہ بھی تھریٹ ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ جو تم کر رہے ہو، چلاکیاں لگا رہے ہو، چھپا رہے ہو، اللہ غافل ہے، اللہ کو پتہ نہیں چلے گا اور تم نکل جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور یہ پہلے جز کی آیت نمبر، آخری آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 141، یہ تکرار ہو رہی ہے، جو آیت پہلے گزری تھی 134، لہٰذا ہم اس کی وضاحت بیان نہیں کریں گے۔ تکرار ہو رہی ہے کہ کیونکہ پھر بزرگوں کا ذکر آیا نا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ یہ ان کے بزرگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ۔ یہ ہر شیعہ اہل سنت کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری تو، ہم تو یا رسول اللہ ہم تو تیرے ہیں، یا، اور اپنے آپ کو نہیں دیکھنا کرنا کیا ہے، اس پہ رکھ لینا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ ہیں جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، جو تم اعمال کر رہے ہو وہ تمہارے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جن کو تم اپنا بزرگ کہتے ہو اور ان پہ فخر کرتے ہو، جو انہوں نے کام کیے تھے ان کے سوال تم سے نہیں ہونے کہ تمہیں ان کا اجر ملے اور تم جواب دے دو تو کہا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے اتنے نیک آپ کے بزرگ تھے لہذا آپ جنت میں چلے جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ تو الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 پر بالآخر ایک لمبی مدت کے بعد ہم نے قرآن مجید کا پہلا جز ختم کر پائے ہیں۔
اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں اور خداوند عالم پورے قرآن کو مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے قرآن مجید اور محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کو قرآن و محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور اپنی اولادوں کی، آئندہ نسل کی انہی کے سائے میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تمام مومنین جو بیمار ہیں، بالخصوص اگر حاضرین میں سے کوئی بیمار ہے یا ہمارے عزیز و اقارب میں سے، پروردگار شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک، نیکسٹ سیٹرڈے 5:45 سے 6:45 PM تک یا 7 بجے تک تقریباً انشاءاللہ خدا نے چاہا تو درس ہوگا۔ جو آیات پڑھی گئی ہیں یا پورا پہلا سپارہ، اس سے مربوط اگر کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو انشاءاللہ کریں، اور اگر اس سے ہٹ کے کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ باہر کیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو میں نے یہ تھوڑی کہا کہ مت لگائیں، میں نے کہا خضاب لگا کے بے ایمانی نہ کریں۔ میں نے میں نے کب کہا سیویاں مت کھاؤ؟ میں نے کہا نماز چھوڑ کے سیویاں کھا کے کہے بندہ میں مسلمان رہ گیا ہوں۔ ہاں کیا؟ نہیں نہیں، میں تو خود سیویاں کھاتا ہوں یار، میں تو ابھی 2 دن پہلے بھی کھا۔ جی جی ٹھیک۔ حضرت عزیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی تھے جو بعد میں بنی اسرائیل میں آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا واقعہ جب بستی سے گزرے تھے تو انہوں نے ایک بستی تھی جو بالکل ویران کھنڈر بنی ہوئی تھی۔ 3 سپارے کے شروع میں آیت الکرسی والی آیات کے بعد یہ واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تعجب کیا کہ اللہ کیسے اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی اور وہ 100 سال سوئے رہے۔ جب اٹھے تو سوال کیا گیا کتنا سوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن لگتا ہے سویا رہا ہوں یا آدھا دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں۔ تو کہا گیا کہ ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، تو دیکھا تو اس کی ہڈیاں بنی پڑی تھی اور اللہ کی قدرت، خدا نے قدرت دکھانی تھی۔ کہا اپنے کھانے کی طرف دیکھو تو کھانا بالکل تازہ تھا۔ یعنی 100 سال میں جس چیز کو جلدی خراب ہو جانا تھا وہ فریش پڑی تھی، اور جس کو ذرا نسبتاً ہڈیاں بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کی ہڈیاں بنی پڑی تھی۔ تو پھر خداوند عالم نے فرمایا کہ ان ہڈیوں کی طرف دیکھ، اور دیکھ کہ ہم کیسے ان ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت چڑھاتے ہیں، اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ تو پھر جب سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا کہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ حضرت عزیر ایک نبی تھے جو بنی اسرائیل میں آئے تھے، لیکن بڑھا کے ان کو بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میرا خیال ہے کوئی اور کوئی جی یہ ادھر آ جی ادھر۔ جی اگر اللہ آگاہ کر دے تو جانتے ہیں۔ جی ہاں جی، اگر آیات اس حد تک جس حد تک آیات قرآن اس کی مخالفت نہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور روایات صحیح ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کی آیت قرآن صراحت سے مخالفت کر رہی ہو، اس کے الٹ بتا رہی ہو، تو پھر خلاف قرآن کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا ان باتوں میں علماء سے سوال کرنے کی جگہ ضے مت کریں، خود قرآن پڑھیں، ورنہ یہ مسئلہ قابل حل نہیں ہے۔
خود قرآن پڑھیں، دیکھیں، اور سوال کرنا ہے تو آیت جس سے سوال کرنا ہے اس کے سامنے آیت رکھ کے سوال کریں کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، اور پھر یہ نہ مانے کہ اس کے 70 معنی ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتہ، یہ نہ مانے، یہ گولی نہ کھائیں، کافی عرصہ کھا لیے۔ آپ نے کہا کہ گالیاں نہیں نکالنی چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے تو لعنت ہمیں ڈالنی چاہیے جھوٹے پہ، جو امام شافعی علیہ یا کسی بھی امام کے جی جی کوئی بات کرے تو جھوٹے پہ لعنت ڈالنی چاہیے۔ جی جی بالکل کرنی چاہیے، لیکن ائمہ اطہار جو چیزیں بتا کر گئے ہیں، ہر چیز کا ایک مقام اور ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں لعنت کرنے کا حکم ہے وہاں پر اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں کہ جن کو لحاظ رکھنا چاہیے لعنت کرتے وقت، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ جو کرنا ہے بس اس کو لے لیا، باقی دیکھا نہ کہاں پہ کرنا کہاں پہ نہیں کرنا، تو جہاں پہ رکوع کرنا ہو وہاں پہ سجدہ کر دیا، جہاں پہ سجدہ کرنا ہو وہاں پہ رکوع کر دیا، یہ نہیں کرنا ہوتا۔ آگے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہے اور کیا نہیں۔ لعنت اپنی جگہ پر برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ، ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، اس میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جی میرا خیال ہے کوئی اور سوال نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔